بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک زندہ دین ہے جو صرف ماضی میں جینے کا قائل نہیں ہے بلکہ حال کو اور مستقبل کو بہتر بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات ایک اسکاٹش اورینٹلسٹ کیوں کر رہا ہے؟ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہے دی ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام۔ یہ کتاب ہے ہیملٹن الیگزینڈر کپ کی، جو کہ ایک اسکاٹش اسکالر ہے، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور جنہوں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے وہ آج ہمارے ساتھ دی کریسنٹ پرسپیکٹس کے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نگار، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ ڈاکٹر نگار کے بارے میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں مختصراً، تو یہ کراچی یونیورسٹی کی ایکس وائس چیئر پرسن ہے اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی۔ اور ڈاکٹر نگار، میرے حوالے سے یہ آپ نے ان کا انتخاب کیوں کیا اس کتاب کا، اور اردو میں ترجمہ کیوں کیا؟ اور جو کہ اورینٹلسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اسلام سے انصاف نہیں کرتے، یعنی کہ جو ان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے یا جو اپنے وہ پیغامات دینا چاہ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر یہ کوئی بات، اگر کوئی عالم، کوئی اسکالر، کوئی ریسرچر کہے تو وہ نہیں مانتے۔ اگر کوئی اورینٹلسٹ جیسے کہ یہ جیو ہے، یہودی ہے، یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اگر اس کے حوالے سے ہماری آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اس کتاب کا انتخاب بھی کیا، اور یہ کہ مجھے آپ نے دعوت بھی دی کہ میں اس کے اوپر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ دیکھیے، H.A.R. گب جو ہے یہ 20ویں صدی کا ایک شاندار مستشرق ہے، اور ہم مستشرقین کو اگر ہم 2-3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اگر ہم مستشرقین کو 1-2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو گب کو ہم معتدل اور متوازن مستشرق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن گب کی سب سے مشکل کتاب، جو میرے حساب سے سب سے مشکل کتاب ہے، وہ یہی ہے، دی ماڈرن ٹرینڈس ان اسلام۔ یہ جو ہے ایکچولی یہ کوئی بک نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے 6 لیکچرز ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی میں 1906 میں اس طرح کے لیکچر سیریز شروع ہوئی جن کو کہ ہیسکل لیکچرز کہتے تھے، جیسے یادگاری خطبات ہوتے ہیں، میموریل لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ لیکچرز شکاگو یونیورسٹی میں شروع ہوئے 1906 میں، اور سب سے پہلے جس مستشرق نے لیکچر سیریز دی وہ D.B. میکڈونلڈ تھے، اور ان سے یہ بڑے متاثر تھے، یعنی گب میکڈونلڈ سے بڑے متاثر تھے، اور ان کے جو لیکچرز تھے وہ بھی اسلام، مسلمانوں کے دینی رجحانات اور دینی رویوں کے حساب سے تھے۔ اس کے بعد 1939 میں جا کے کہیں گب کو یہ موقع ملا کہ وہ بھی ہیسکل لیکچر میں ایک سیریز آف لیکچرز ڈیلیور کر سکے۔ تو انہوں نے 6 لیکچرز ڈیلیور کیے، اور وہ سارے لیکچرز جو تھے وہ مسلمانوں کی جدیدیت کے حوالے سے وہ سارے لیکچر تھے۔ بعد میں انہوں نے اس کو کمپائل کر دیا۔ 1939 میں یہ لیکچر دیے گئے ہیں، اور 1946 میں انہوں نے ان 6 لیکچرز کو ایک بک کے فارم میں کمپائل کر دیا۔ اچھا، یہ 6 لیکچرز ہیں، اور ان کے درمیان مجھے کنیکٹیوٹی کا تھوڑا سا مسئلہ لگا ہے، یعنی ایک لیکچر ایک الگ بات کر رہا ہے، دوسرا لیکچر ایک الگ بات کر رہا ہے، لیکن بہرحال کنیکٹیوٹی انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ جدیدیت کے حوالے سے ہیں، یعنی اس مسلمان جو ہیں انہوں نے رینیسانس کے بعد جو جدیدیت سامنے آئی ہے یورپ میں، اس کو کس طرح سے رسپانس کیا، یا اس کا کس طریقے سے جواب دیا، یا اس سے متاثر ہو کر کے اپنے یہاں فکری انقلاب کس طریقے سے لے کر کے آئے۔ تو یہ انہوں نے اس ایسے 6 لیکچرز مختلف موضوعات پر دیے، اور اس کو بعد میں انہوں نے کتابی شکل میں کمپائل بھی کر دیا۔ اچھا، یہ گب کے میں نے تقریباً ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن گب کی یہ مجھے مشکل ترین کتاب لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی فلسفیانہ مصطلحات ہیں، فلسفیانہ مباحث ہیں، جو کہ عام تاریخی مطالعے سے ذرا ہٹ کر ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ ذرا مشکل کتاب لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو پھر اس کو ایڈریس کر کے آگے بھی اس گفتگو کو اور اس بات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں
ایک پیپر ہے ماڈرن ٹرینڈس ان اسلام، اور اس میں زیادہ تر گب کی اس کتاب کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی میں نے ضروری سمجھا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ گب جو بھی بات کرتا ہے اس میں یہ سارے مستشرقین میں مجھے یہ چیز کامن نظر آئی ہے کہ وہ مشکل پسند ہے. ان کے یہاں ابلاغ اور تفہیم کا مسئلہ آتا ہے، جنرل پبلک ان کو نہیں سمجھ سکتی. تو بعض اوقات ان کے جملے جو ہے وہ پورے پورے پیراگراف کو محیط ہوتے ہیں. میں نے جب ترجمہ کیا تو مفہوم کو مطلب اور مفہوم سے قریب تر رہتے ہوئے اتنے لمبے جملوں کو 3-4 جملوں میں توڑ دیا. تو اس طریقے سے تفہیم اس کتاب کی آسان ہو گئی، ورنہ یقین جانی اس کو ترجمہ کرنے کے بعد بھی کوئی شاید اس کو نہ سمجھ سکتا. اب یہ بات کہ سب لوگ یعنی مستشرقین اسلام کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک منفی انداز میں دیکھتے ہیں، آپ کی یہ بات کافی حد تک درست ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کو ایک الہامی مذہب ہی نہیں سمجھتے، قرآن کو ایک الہامی کتاب ہی نہیں سمجھتے، وہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ اپنی بات جب کرتے ہیں تو اس حوالے سے کرتے ہیں. پھر رسول اللہ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو ہم جس طریقے سے الہامی کتاب کو لیتے ہیں اور جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انٹرنلی ایکسٹرنلی کی ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز خارج نہیں ہو، یہ سارے ان کے نظریات نہیں ہیں. لہٰذا جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک اس طرح کی کتاب، قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھتے ہیں جیسے یہ آپ کی بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایسی ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھ دی ہے. تو یہ بنیادی ایشو آتا ہے، چاہے وہ گولڈ ظہیر ہوں، H.A.R. گب ہوں، میور، کوئی بھی مستشرق ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہی آتا ہے کہ وہ محمد کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. وہ ان کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر دیکھ لیں گے، ایک ریفارمر کے طور پر دیکھ لیں گے، ایک جرنیل کے طور پر دیکھ لیں گے، لیکن وہ ایک ان کو نبی کے طور پر یا پیغمبر کے طور پہ مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا اس وجہ سے ان کی تحریروں میں ایسے بعض مسائل آ جاتے ہیں جنہیں ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو اس کے اندر گب نے جو اپنا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب رینیساں ہوا، اور رینیساں کا پیریڈ ہم لے سکتے ہیں 15ویں صدی سے، جب یورپ میں رینیساں ہوا تو اصل میں یہ ایک کثیر الجہت مظہر تھا. اور جدیدیت جو ہے وہ رینیساں کا کثیر الجہت مظہر ہے. یعنی رینیساں کے نتیجے میں جدیدیت آئی، اور جدیدیت ایک بہت سارے اپنے اندر آسپیکٹس رکھتی ہے. اس کے اندر سیاسیات بھی ہیں، معاشیات کے میں بھی وہ مدد کر رہی ہے، سماجی رویوں میں بھی، ہر جگہ، ادب میں بھی، سب جگہ وہ مدد کر رہی ہے. اس کو ہم تحریک نہیں کہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ذہنی رویہ تھا. یہ جو جدیدیت ہے یا رینیساں ہے، اس رینیساں کو ہمیں تحریک نہیں سمجھنا چاہیے. رینیساں کو ہمیں ایک ذہنی رویہ سمجھنا چاہیے، اور اس ذہنی رویے کے نتیجے میں جو مختلف نظریات اور خیالات سامنے آئے، یعنی ایسٹ نے اس کو، مشرق نے اس کو، اسلام نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا. اس کتاب کا مقدمہ یہ ہے، گب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو جو رسپونڈ کیا ہے یا اس کا جو جواب دیا ہے وہ کمزور ہے، وہ کوئی جواب نہیں بنتا. گب یہ کہتے ہیں. اب گب اس کو شروع کرتے ہیں جمال الدین افغانی سے. جب ہمارے ریفارمرز کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے جدیدیت سے متاثر ہو کر کے اسلام کی ریفارمیشن چاہی ہے، ان میں وہ لاتے ہیں یہ جو ہے جمال الدین افغانی سے شروع کرتے ہیں، ان کو پہلا ریفارمر مانتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، عبدہو ہیں، محمد عبدہو ہیں، رشید رضا ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے صرف اپنے آپ کو 2 ملکوں تک محدود رکھا ہے. ایک مصر یعنی مصری ریفارمرز، اور دوسرے انڈینس ریفارمر. اب انڈینس ریفارمر میں یہ سر سید کو لے لیتے ہیں، امیر علی کو لیتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، علامہ اقبال وغیرہ کو لیتے ہیں. اور ان میں سے سب کو یہ مسترد کرتے ہیں. علامہ اقبال کو
مقدمے میں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت شاندار رسپانس آیا ہے علامہ اقبال کی شکل میں، لیکن اپنا جو ان کا آرٹیکل ہے اس کے اندر وہ اقبال کو مجموعہ ازداد بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے سر سید احمد خان کو بھی انہوں نے ان کی بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز کیا ہے. ہر ایک کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اور ہر ایک کو انہوں نے ایک کمزور رسپانس بتایا ہے، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ رشید رضا ہوں، چاہے وہ عبدہو ہوں، چاہے وہ ادھر سر سید ہوں یا امیر علی ہوں یا چراغ، ان کے یہ جو پورا دبستان ہے ان سب کو یہ ریجیکٹ کر دے. یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ کی جو فکری ارتقاء ہے اس کو ایسٹ رسپونڈ نہیں کر سکا، اور ایسٹ نے جو رسپونڈ کیا ہے یعنی مشرق نے اور مسلمان علماء نے اور محققین نے اور اسکالرز نے جو رسپانس دیا ہے وہ ایک ویک رسپانس ہے. اب یہ ایک بہت بڑا بلیم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک جرأت مندانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقدمہ ہے. اب اس مقدمے کو ہمارے مسلمان مفکرین کو اٹھانا چاہیے اور ویسٹ کا ایک بہتر جواب پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ جو جدیدیت آئی ہے اب اس کے اندر بہت سارے فلاسفرز آ جاتے ہیں، رینے ڈیکارٹ ہیں، تھامس ہوپس ہیں، یہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو ہمارے یہاں زیادہ جو فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اساتذہ ہیں انہوں نے تو ان کو پڑھا ہے، ادروائز ان کو اتنا زیادہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہتے کہ علامہ اقبال نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، علامہ نے تو خیر بہت کچھ پڑھا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں گب کی بات کہ گب علامہ اقبال کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا مقدمہ ہے ہیملٹن کا جس نے پیش کیا ہے. مجھے اس کے اوپر دو اعتراضات یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے جو ماخذ لیے ہیں وہ ثانوی ماخذ ہیں، اور بطور ایک مورخ کے ہم تو ثانوی ماخذ کو زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دیتے ہم. تو یہ ایک کمزوری ہے، میں سمجھتی ہوں گب کی یہ اس کتاب کے اندر یہ کمزوری ہے. اور دوسری کمزوری وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت وغیرہ کے انکاری ہیں اور قرآن کی کو الہامی کتاب نہیں مانتے ہیں، لہٰذا ان کے مقدمے میں یہ سارے ویکنیسز آ جاتی ہیں. اور وہ جب ان کا جو پہلا مقالہ ہے وہ ہے کہ فکری بنیادیں، یعنی فکری یہ جو تحریک ہے مسلمانوں میں اس کی بنیادیں کیا ہیں. اس میں وہ 3 بنیادیں بتاتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث اور تیسرا اجماع. اچھا اب آپ دیکھیں کہ مستشرقین کا ایک گروپ تھا جس نے قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کیے، مستشرقین کا ایک گروپ تھا جس نے حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کیے، اور مستشرقین کا ایک گروپ تھا اور ہے جو اجماع کے بارے میں اور ہمارے فقہی مسالک کے بارے میں سارے ایک طرح کا کنفیوژن، شکوک پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اس وقت جب یہ ہمارے اس عقیدے کو ہی نہیں مانتے کہ محمد رسول تھے، کتاب الہامی کتاب ہے اور اجماع کا دروازہ اور اجتہاد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور یہاں پر پھر ایک کنٹرڈکشن آتی ہے. پھر ہماری جو ایک تجزیہ کچھ اور طرف چلا جاتا ہے اور ان کا تجزیہ کچھ اور طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اس کتاب کا مین تھیم ہے کہ کس طریقے سے ویسٹ کی جدیدیت کا جواب مسلمان علماء نے دیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے اس کتاب کے حوالے سے. اچھا یہ جدید رجحانات کیا تھے؟ مطلب یہ 1947 سے تقریباً میں دیکھا تھا کہ 46-47 میں کتاب شائع ہوئی، تو اس وقت کیا جدید رجحانات تھے؟ میں تو صرف اس دور میں تو صرف ایک ہی رونما واقعہ ہوا تھا کہ پارٹیشن ہوا تھا ہندوستان کا، اور جو نہیں یہ اس کو زیادہ براڈر پرسپیکٹس میں دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل اچھا جمال الدین افغانی کو تو وہ پولیٹیکل ریفارمر ہے، باقی پاکستان میں جو ہے وہ ریلیجیس ریفارمر ہے. تو یہ دونوں کو کس طریقے سے انہوں نے میپ کیا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی انہوں نے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا جدیدیت کے کئی مظہر ہیں، جدیدیت جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے پولیٹکس کو بھی، جدیدیت ایڈریس کر رہی ہے تاریخ اور ادب کو بھی، یہ ایڈریس کر رہی ہے دین مذہب کو بھی، روایات کو بھی،
عقلیات کو بھی، تصوف کو بھی، ہر چیز کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. تو جب آپ جدید رجحانات کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ پولیٹیکل نہیں ہوتے، جیو پولیٹیکل نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑا ایک ان کا ایک بڑا بسیط ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے. وہ ہر جگہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ریفارمر جو ہے وہ جمال الدین افغانی کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دے رہا ہے، جو کہ پولیٹیکل، جن کا سارا کا کتاب تو انہوں نے ایک ہی لکھی تھی، باقی سارا کام ان کا پولیٹیکلی تھا، موٹیویٹڈ تھا. تو ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، سر سید کو بھی کر رہے ہیں جو کہ پولیٹکس میں بھی تھے، اور وہ مذہب بھی ان کا، وہ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں اور یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں. امیر علی کو بھی وہ اٹھاتے ہیں اس کتاب کے اندر. امیر علی کو بھی سخت کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ امیر علی کا کوئی ایسا پولیٹیکل وہ نہیں تھا، وہ تو ایک بالکل ہی انٹلیکچوئل قسم کا ایک فیگر ہے امیر علی ہمارے یہاں. تو انہوں نے چاہے وہ شیعہ مفکر ہو، چاہے وہ سنی مفکر ہو، چاہے وہ تھوڑا سا لبرل ہو اور اس طرح کا ہو، انہوں نے سب کو ایڈریس کیا. لیکن صرف دو ممالک میں، ایک مصر اور دوسرا انڈیا، باہر یہ نہیں نکلے ہیں اس کے. اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کی اس زمانے میں مطالعہ جو تھا ان لوگوں کا، ان ریفارمرز کا، مجھے وہ محدود لگتا ہے. اب مثال کے طور پر انہوں نے اقبال کی ریکنسٹرکشن پڑھ کر کے اقبال کے اوپر انہوں نے ساری بات کر لی. تو کیوں، اگر آپ نے اقبال کی فارسی شاعری نہیں پڑھی، اور اگر آپ نے اقبال کی اردو شاعری اور اس کا ارتقاء نہیں پڑھا، اور آپ نے صرف ریکنسٹرکشن پڑھ کر کے اس کو جج کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ غلطی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہیملٹن نے ایک دو چیزیں پڑھ کر کے اور یہ لکھ دیا، کیونکہ اس نے خود، ہیملٹن نے خود مقدمے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے مواد کی دستیابی میں دشواری رہی، اور تراجم سے انہوں نے کام چلایا. اور دوسرا انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے ڈی بی میک ڈونلڈ کو، اور جو کہ ان کے جن کو یہ کافی امپورٹنس دیتے ہیں. تو خود مجھے لگتا ہے کہ یہ تو گب کا تو یہ اوریجنل ورک، تو پھر مجھے تو شبہ ہے کہ یہ اوریجنل ورک نہیں ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم وہ چیزیں، یہ میری عادت ہے اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہوں گے، کہ جو امپورٹنٹ نکات ہوتے ہیں وہ ہم نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جب ہم ایک کتاب پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس نوٹس تیار ہوتے ہیں اس کے، یعنی میری عادت اس طرح سے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گب نے بھی یہی کیا، اور اس نے اقبال کو پڑھا اور امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کر لی، اور اس کے بعد اس کو ایک مقالے کی شکل میں پیش کر دیا اور اقبال کو مسترد کر دیا. حالانکہ اقبال تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ نے اس کی فارسی شاعری تک نہیں پہنچے تو اور وہاں تک گب نہیں پہنچے کیونکہ اس کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا. تو اس وجہ سے مجھے یہ 2-3 سکون نظر آتے ہیں. ایون دین یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ مغرب نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے اور ہمارے ریفارمرز کو ریجیکٹ کیا ہے. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. اس لیے میں نے اس کتاب کا ترجمہ کوئی کیا. کنکلوژن دینے کی کوشش کی کہ یہ انہوں نے صرف سوال ہی اٹھائے؟ بس سوالات اٹھائے ہیں، کوئی کنکلوژن نہیں دیا. تو اب تک کچھ کام ہوا ہے اس کے 47 کے بعد تک؟ اب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا کام ہوا ہو جس سے مغرب مطمئن ہوا ہو. مجھے نہیں لگتا. کیونکہ مغرب میں بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسکالرز آ چکے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ 9/11 کے بعد، جو کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ اٹھایا گیا تھا، کیونکہ یہ تو 47 کی بات ہے، 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوعات کے اوپر اسلام کے حوالے سے. اور جب یہ اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی موضوعات کو بہت زیادہ اٹھایا گیا کہ یہ آخر ہے کون، یہ عرب کون ہے اور یہاں کے علاقے کے لوگ کون ہیں. تو اس حوالے سے بھی ابھی تک آپ کی ایسا کوئی نالج میں کام کیا؟ نہیں، ہسٹوریکلی تو جواب دے دیا گیا ہے. یعنی تاریخی طور پر تو ہمارے مصری علماء ہوں، انڈین کے ہوں، پاکستانی ہوں، یا شامی، عراقی ہوں، ایرانی ہوں، ان اسکالرز نے تاریخی اعتبار سے تو جواب دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ویلڈ جوابات ہیں. اور یہ کہ اگر وہ نہیں مانتے، اب اس میں تو مجبوری تو ضد اور ہٹ درمی کی بات ہے، لہٰذا جواب تو دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک ایک فقہی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے جو سوالات کیے گئے ہیں، خاص طور سے آپ دیکھیں انتقاد عالیہ کے حوالے سے جو مسائل اٹھائے گئے تھے، جسے ہم کہتے ہیں
higher criticism. जिस तरीके से बाइबल को इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, इसी तरीके से कुरान को भी क्रिटिसाइज किया है, और बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है, बुरी तरह उसको भी किया है, बाइबल को भी किया है, और रिजेक्ट करते हैं, वो बाइबल को भी रिजेक्ट करते हैं, रिवायत को रिजेक्ट करते हैं, कलीसा के इस्तिबदादी निज़ाम को रिजेक्ट करते हैं जदीदियत वाले, और वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी यही सूरत हाल हो। लेकिन हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिवायत मौजूद है, उस स्ट्रॉन्ग रिवायत की मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी रिवायत, ये रिवायती निज़ाम को आप उठाकर फेंक दें और कहें जी मैं ये समझता हूँ लिहाजा ये दुरुस्त है, वहाँ ये चीज़ चल रही है, गिब ये समझता है लिहाजा गिब ने वो पेश कर दिया। हम इस तरह नहीं कर सकते, हमें पूरी रिवायत का वो देखना पड़ता है, उसके बाद उसका हम जवाब दे सकते। तो हमारे यहाँ ऐसे कितने उलमा हैं जो पूरी रिवायत का इल्म भी रखते हों और फिर असरी तहदीदात को भी समझते हों और फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकालें, हल निकाल करके सामने। बहुत कम लोग हैं मुझे लगता है हमारे पास। वैसे तो ये बहस बहुत लंबी है और हम बात करते जाएं तो ख़त्म ही नहीं होगी। इस हवाले से अगर आप ये किताब हासिल करना चाहते हो तो हमें कमेंट में जो है वो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे ये किताब आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये किताब आसानी से ईजीली पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने हमारा चैनल द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।